वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हुकूमत का अवलीन ज़िम्मेदारी है। इसी तरह हमारा सिविल डिफेंस भी मुतहरक नज़र आता है और वो किसी तरह के भी गैर ज़िम्मेदाराना टाइप की जो है काम हो, चाहे फायर सेफ्टी का हो या कोई भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए औरतों को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने मुहिम भी स्टार्ट कर दी। आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और आवाम को किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और मजीद जो उनके बीच में अदारे हैं उनको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमत जंजुआ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलेंस कोर्स लाहौर की जानिब से शहरियों की जान-माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फायर सेफ्टी और हंगामी हालात से निपटने के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सिविल डिफेंस रेस्क्यू और 1122 और दीगर मुतअद्दिद इदारों के तावन से मुख्तलिफ कमर्शियल मार्केटों, सनती यूनिट, फैक्ट्रियों और कारोबारी मराकज का तफसीली मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम, आग बुझाने वाले आलात की अदम दस्तयाबी, एमरजेंसी रास्तों की बंदिश और दीगर हिफाजती खामियों पर मुतअद्दिद इदारों और फैक्ट्रियों मालकान को नोटिस जारी किए गए। इस तरह गैर कानूनी तौर पर LPG डिकेंटिंग, गैर मजाज मिनी पेट्रोल पंप्स और खतरनाक सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई गई, जिनमें कई मकामात को सील किया गया, जबकि जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराई गई। दूसरी जानब पंजाब सिविल डिफेंस रिलीजेंस कोर्स लाहौर खवातीन को बाख्तियार बनाने के मिशन पर भी भरपूर अंदाज में काम कर रही है। खवातीन के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद, फर्स्ट एड, बेसिक फायर फाइटिंग और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी तरबीती वर्कशॉप्स और अमली मशकों का इनेकाद किया गया। इन मशकों का मकसद खवातीन को इस काबिल बनाना है कि वो किसी भी नगाहानी आफत, हादसे या इमरजेंसी की सूरत में न सिर्फ अपनी बल्कि अपने खानदान और मुआशरे को मुअस्सर मदद कर सकें। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, अजमत से जानते हैं। जी अजमत, बताइएगा किस तरीके से सिविल डिफेंस काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से सिविल डिफेंस पंजाब जो है वो हमेशा से मुतहरक रही है। डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हों जहाँ पे या कहीं भी हंगामी सूरत हाल हो, वहाँ पे सफ़े अव्वल जो है वो किरदार पंजाब सिविल डिफेंस का रहा है। अब उसके अंदर जो जिस तरह से हमने पहले भी बात की, सेफ पंजाब के तहत जो है वो बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब जो रेजिलेंस कोर है, इनकी जो जिस तरह से एज वॉलंटियर लोग जो है वो अटैच हो रहे हैं सिविल डिफेंस पंजाब के साथ, और ये तादाद जो है वो तकरीबन 4 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जो कि लोग जो बगैर किसी जो है वो मुआवजे के सिविल डिफेंस पंजाब के साथ जो है वो ज्वाइंट हो रहे हैं। अब इनका काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ जो सिविल डिफेंस की टीम और रेजिलेंस कोर जो है ये मिल के और उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ मिलाते हैं, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस या फैक्ट्रीज में जाके वहाँ पर ये अपनी मशक़ें वहाँ पे देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से हंगामी सूरत हाल में जो है वो अपने निपटना होता है, आपने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज करना है और अपने आप को महफूज करना है। खास करके मैं बात करूँ अगर खवातीन की, हमारे यहाँ जो खवातीन हैं उनका एक अहम रोल रहा है। जिस तरह से अगर हम देखें कि मर्दों के शाना बिशाना जो है वो खवातीन भी चल रही हैं, और उनको बाइख्तियार बनाने के लिए, उनको जो है वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो सिविल डिफेंस पंजाब का ये एक अहम इनिशिएटिव है। जिस तरह से रेजिलेंस कोर्स की मैं बात करूं तो रेजिलेंस कोर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 4 लाख से तजावज़ कर गई है, और ये जो लोग हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, जिसके अंदर खवातीन भी मौजूद हैं जिनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, जो सिविल डिफेंस पंजाब के एहलकार हैं, जो उनकी टीम है वो बाकायदा इनको ट्रेन करते हैं, जो अपने रेजिलेंस कोर वाले हैं, वो एज वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करने के बाद जो है वो वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या वो जो है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एरिया में वहां पे जाके वहां पे जो खवातीन हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपने जब भी इस मुल्क के ऊपर कोई नागहानी सूरत हाल आ जाए, या आपके इर्द गिर्द या आपके महल्ले में या आपके घर में कोई भी किसी किस्म की जो आफत आ जाती है, जिस तरह से एक आग लगने का खदशा जो है ये रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि आए दिन जो है वो घर के अंदर को लग जाती है, कोई घर को लग कुछ भी जो है वो आग लगने के जो वाकयात हैं ये बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। तो अजमत, अभी तक कितनी कार्रवाइयां इन्होंने की हैं? देखिए, दिन ब दिन जो है वो पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह से अगर जो सिविल डिफेंस पंजाब है इसमें मुख्तलिफ शहर जो जिस तरह से आ जाते हैं, अगर मैं सरगोदा की बात करूं, अगर मैं हफ्साबाद की बात करूं, अगर मैं इसमें जो है वो रावलपिंडी की बात करूं, लाहौर की बात करूं, पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी इजला हैं, वहां पे वक्तन फौक्तन रोजाना बेसिस पे कार्रवाइयां होती हैं, और डेली बेसिस के ऊपर जो कार्रवाइयां होती हैं उसके अंदर उनको नोटिस भी जारी किए जाते हैं। जिस तरह से अभी इन्होंने जो काम स्टार्ट किया है, वहां पे जाके चेक एंड बैलेंस देख रहे हैं कि वहां पे फायर सेफ्टी जो इकदामात हैं वो किस तरह से किए गए हैं। कितनी फैक्ट्रीज और कितने कारोबारी मराकज को इन्होंने अभी तक नोटिस सर्व किए हैं? अभी तक जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो नोटिस दिए गए हैं,
تاکہ وہاں پہ جا کے ایک دفعہ ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ آپ نے جہاں اگر کسی بھی پلازا کے اندر گئے ہیں, کسی بھی فیکٹری کے اندر گئے ہیں, وہاں پہ سسٹم یہ ہے جو ان کے کرائٹیریا ہوتا ہے اس ایس او پیز کے اکارڈنگ جو ہے انہوں نے چلنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پہ فائر سیفٹی سسٹم الارم جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی انڈسٹریل ایریا کے اندر یا کسی پلازا کے اندر شاپنگ مال ہے, وہاں پہ اگر یہ فائر سیفٹی سسٹم نہیں لگایا گیا تو اس کو باقاعدہ سیل بھی کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نوٹس بھی جائے. ابھی فی الحال جو ہے وہ نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو وارن کیا جائے. نیکسٹ ٹائم جو ہے اگر وہ انہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کروائی تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. کیا کارروائی ہوگی اس میں؟ کوئی فائن دیے جائیں گے یا پرچے ہوں گے یا کس طریقے سے, یا اس جگہ کو سیل کر دیا جائے گا؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ فضائل سول ڈیفنس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے, جب ایف آئی آر ان کے اوپر ہو جاتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر یا اس پلازا مالکان کے اوپر, اس کے بعد پنجاب پولیس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو کیس کو وہ کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بیلیبل اوفینس ہے, جس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہ اپنی بیل کروا کے وہ اس کے بعد دوبارہ وہ آ جاتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو فائن کیا جاتا ہے اس کی کرائٹیریا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جس کو جہاں پہ سیل کیا گیا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے. وہاں پہ جو پلازا ہے یا وہ کوئی فیکٹری ہے تو اس کا وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے, تو اس کے حساب سے اس کو فائن کیا جاتا ہے, اسی حساب سے ان کو جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہیں. تو لیکن ایف آئی آر بھی درج ہوتی رہتی ہیں, فائن بھی ہوتے رہتے ہیں, دوبارہ جو ہے یہ جو مافیا ہوتا ہے یہ دوبارہ سرگرم ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جس طرح سے سول ڈیفنس کا ایک طرف سے پازیٹیو اقدام ہے, یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. دوسری طرف اگر دیکھنے میں آئے تو ایک ان کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے, اب اس میں ہم دیکھیں کہ 4 لاکھ تجاوز کر چکی ہے جو ریزیلنس کور ہے, جس میں ایز والنٹیئر 4 لاکھ جس ڈپارٹمنٹ کے پاس میں کہتا ہوں کہ 4 لاکھ کے قریب جو فری آف کاسٹ کام کرنے والی ٹیم ان کے پاس موجود ہے. اس کے باوجود اگر آپ گلی محلے کے اندر, اگر آپ مختلف شہروں کے اندر, دیہاتوں کے اندر آپ کے پاس وہاں پہ ٹارگٹ کرنے کے لیے, وہاں پہ آپ کو ایل پی جی کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے, ریڈ لسٹ کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ وہاں پہ نااہل ہیں, اٹس مین کہ آپ کے اندر ڈیفالٹ ہے. آپ نے جو جس طرح سے ٹیم بنائی ہے, ایک 4 لاکھ کے تجاوز 4 لاکھ کے قریب آپ کے پاس ٹیم ہے, آپ کی اپنی ایک الگ ٹیم ہے, تو اس کے باوجود اگر آپ نہیں کر پا رہے وہاں پہ اگر آپ اب دیکھیں ریٹ لسٹ کی اگر میں بات کروں, اس وقت جو پنجاب کے اندر ریٹ جو مختص کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایل پی جی کا, وہ 309 روپے جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے جون کے مہینے میں. لیکن اب جو فروخت ہو رہا ہے وہ 550 600 روپے کے جی تک جو ہے وہ فضائل مارکیٹ کے اندر گیس جو ہے وہ 1 کے جی فروخت ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ ڈی سی کے انڈر جو ہے وہ اے سی کے انڈر یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے آگے ٹاسک دیے ہوتے ہیں, آپ نے جا کے وہاں پہ ریڈ کرنا ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اب میں نے جو ہے وہ کافی پوائنٹس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کے بعد جو ہے وہ سول ڈیفنس تک یہ بات پہنچائی بھی, ان کے جو انسپیکٹرز ہیں, ان کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, وہاں تک ان کو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ ایل پی جی ڈیکینٹنگ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ منی فیٹرل فیول پمپس یہاں پہ موجود ہیں, اس کے علاوہ یہاں پہ جو ناجائز جو قیمت ہے آپ تجاوز کر چکے, جس طرح سے 309 روپے کے بجائے وہاں پہ 550 600 روپے جو ہے وہ فروخت ہو ری ہے. اب وہاں پہ کون پکڑے گا؟ وہاں پہ ان لوگوں نے جانا ہے اور کسی نے کوئی میڈیا کا کام ہوتا ہے. لیکن عظمت یہ بھی تو غلط ہے نا کہ منی پمپس اور یہ جو اپنا گیس ایل پی جیز وغیرہ بھرنے کے جو انہوں نے آؤٹ لیٹ سے بنائے ہوتے ہیں, ریزیڈنشل ایریا میں تو نہیں ہونے چاہیے. بیسیکلی تو یہ انلیگل ہے, غیر قانونی کام ہے, اور ان کے کوئی باقاعدہ کامیاب ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے میں, باقاعدہ طور پہ ان کا لائسنس بھی نہیں ہے. دیکھیں اب ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ادارے اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان مافیا کو, ان جو ہے وہ جو اس طرح کا جو غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کو اپنی گرفت میں نہ لانا ہے, خود نہ پکڑے ان کو. جب ہماری ملی بھگت رہے گی ہمارے ڈپارٹمنٹ, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ 100% وہ جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پہ کام کر رہا ہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں. اس کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جن کی بنا پر, جن کی وجہ سے جو ہے ایسے لوگ سرگرم ہوتے ہیں. اب اگر ان کو سیل کیا گیا ایک جگہ پہ, اب دیکھیں ایک دکاندار ہے جس نے ایل پی جی کی شاپ بنائی ہوئی ہے, چھوٹی سی شاپ ہے اس کی, اب وہ وہاں پہ تقریباً کوئی 10 فٹ کی شاپ کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ اپنا روزگار چلا رہا ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹا سا دکاندار جو ہے وہ ایل پی جی کی شاپ بنا کے بیٹھا ہے, کیا وہ اسٹیٹ سے اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اس کو دوبارہ سے فائن کرنے کے بعد اس کو اوپر ایف آئی آر ہونے کے بعد باوجود وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ ان اداروں کے اندر کچھ کالے بیڑے موجود ہیں
जो कि उनको उनकी पुष्ट पनाही में वो काम कर रहे होते हैं। दूसरा अजमत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोई आग लग जाती है, कोई बड़ा वाकया पेश आ जाता है, तो किस तरीके से इनके पास 4 लाख से ज्यादा तादाद जो वॉलंटियर्स की मौजूद है, उनको किस तरीके से ये एक्टिव करते हैं और किस तरीके से उनको बुलाते हैं कि जी फलां जगह पे आपने पहुंचना है, या उस इलाके के जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करेंगे, या ओवरऑल जो इनके पास एक लिमिट है? जो इनके पास जो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है वहां पे जो रजिस्ट्रेशन हुई है, जो इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, वहां पे जितने भी लोग वहां पे एज वॉलंटियर ऐड हुए हैं, वहां उनका ऑल टू तकरीबन मैक्सिमम जो डाटा है वहां पे एंटर है। उसके बाद होता यह है कि फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने वहां पे अपनी जो एंट्री करवाई है वो अगर लाहौर से है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से है, तो उसका डाटा वहां पे उनके पास मौजूद होगा। अब जिस तरह सिविल डिफेंस लाहौर की टीम है तो उनके पास लाहौर की टीम का डाटा सारा मौजूद होगा, उनके डैशबोर्ड के ऊपर सारे तमाम जो है वो रिकॉर्ड शो होगा। अब फॉर एग्जाम्पल लाहौर के अंदर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पे आग लगती है, कोई भी किसी किस्म की आफत आती है, जिससे अभी जो है वो मानसून का सिलसिला शुरू होने वाला है, उसके बाद जो है वो सैलाब का खदशा जो है वो देखने में आ रहा है, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने अलर्ट किया है कि इस दफा जो है वो सैलाब का खदशा जो है वो ज्यादा है। अब सैलाबी सूरत हाल के अंदर जो है वो सिविल डिफेंस पंजाब के जितने भी वॉलंटियर हैं वहां पे उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। ऑन बोर्ड किस तरह से किया जाता है, उनका बकायदा डाटा इनके पास होता है और उनको वो मैसेजेस कॉल जो है वो उनको इतला दी जाती है। जो लोग इसके साथ ऐड होते हैं, जो सिविल डिफेंस के साथ ऐड है, अब वो लोग शौकिया तौर पर आए हुए हैं, उनका काम है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, हम जो है हमारे पास जो भी स्किल है हम वो अपनी स्किल जो है वो यूटिलाइज करें, हम अपनी कौम के लिए, हम अपने स्टेट के लिए, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए हम अपनी सर्विसेज दें, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे होते हैं एज वॉलंटियर। इसके अंदर कुछ पेड वॉलंटियर भी हैं। पेड वॉलंटियर जो है वो कम तादाद में, लेकिन वो डिपेंड करता है वो इनके बजट के ऊपर होता है, वो बजट के हिसाब से वो पेड वॉलंटियर जो है वो अपने साथ अटैच करते हैं। पेड वॉलंटियर जो होते हैं उसमें डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हो गए, इसके अलावा इंजीनियर्स हो गए, इसके अलावा कुछ टेक्निकल लोग जो होते हैं जिनकी इदारे को खास जरूरत होती है, इदारा उनको पे करता है, उसके बाद उनको हायर कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर। जो वॉलंटियर होते हैं वो फीस बिल्ला काम कर रहे होते हैं इस स्टेट के लिए, और जब भी उनको मैसेज किया जाता है और जिस एनर्जी के साथ और जिस जो है वो हिम्मत के साथ वो वहां पे पहुंचते हैं, इसका कोई मतलब कि कोई दूसरी राय नहीं होती। वो लोग वो है वो वक्तन फौक्तन उनके साथ अटैच होते हैं और वहां जहां पे भी हंगामी सूरत हाल होती है वो फौरन वहां पे पहुंचते हैं और फौरन वहां पे पहुंच के वो मुतलका, जिस तरह से अभी जो है वो ईद गुजरी है, वहां पे सब दूसरा मंडियों के अंदर जो है वो इनकी ड्यूटियां थी, वहां पे मौजूद थे, अभी जो मैचेस हो रहे थे वहां पे थे। अब मुहर्रम का जो है वो जिस तरह से आगाज हुआ है, तो मुहर्रम के महीने के अंदर जो है वो जो जितने भी ये रेजिलेंस कोर वाले हैं वहां पे एज वॉलंटियर जो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। सिक्योरिटी के मराहल जिस तरह से खर्चा होता है कि कोई अल्लाह न करे कोई ब्लास्ट हो जाए कहीं पे, और खास करके जो जहां पे भी ब्लास्ट का कोई भी खर्चा होता है वहां पे सिविल डिफेंस सब अव्वल होती है, उनके ही काम होता है वहां पे जाके बाकायदा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो इन्हीं का होता है, वहां पे जाके वो उसको बाकायदा रिसर्च करते हैं, या किसी भी जुलूस को पहले जो है मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी जो रिसर्चिंग होती है उसको भी सिविल डिफेंस पंजाब के लोग जो है वहां पे जाकर बाकायदा उसके रिसर्च ऑपरेशन करते हैं। देन फिर जो आगे जो उसका लाहे अमल होता है उसको जो जुलूस का होता है, रेस्क्यू 1122 और जो हमारी ये सिविल डिफेंस है इनकी आपस में कोई ताउन भी है? बिल्कुल तावन है, किस तरीके से? बिल्कुल तावन है। सिविल डिफेंस के साथ जो है रेस्क्यू का एक बड़ा जो है वो अहम रोल होता है। जहां पे भी किसी जगह पे भी कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है, आग लगने का खर्चा होता है, कोई भी मसला होता है, जो मशीनरी वगैरह जो होती है तो रेस्क्यू के जो डिपार्टमेंट है वहां पे उनके साथ मिलके वहां पे वो कार्रवाई करते हैं और उस मिशन को कामयाब बनाते हैं। तो हमेशा जिस तरह से ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये सारे एसी और डीसी के अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। उनकी जो अहकामात होते हैं, जो उनका जो उन्होंने जो लाहे अमल दिया है, जो रोड मैप दिया होता है, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने अपना रोल प्ले करना होता है। उसी रोल प्ले के अंदर देखते हुए सिविल डिफेंस पंजाब की तमाम टीमें जो हैं, जिस तरह से रेजिलियंस कोर्स और बाकी जो इनके अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सारे अपने अपने वक्तन फौक्तन कार्रवाई करते हैं, मतलब आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी रहती है। अब जो जिस तरीके से ये फायर सेफ्टी के जिस तरह से कवानीन भी मौजूद है, उसके बावजूद आप देखें कि बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं, कोई बिल्डिंग में आग लग रही है, कोई घर में आग लग रही है, किसी प्लाजे में आग लग रही है। क्या वजह है कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे वाकयात? उसमें ये होते कुछ हमारी इंसानी गफलत भी होती है। हम जो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जिस बंदे ने अगर शॉपिंग मॉल बनाया है या कोई फैक्ट्री बनाई है, वहां पे
ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں, اس ایس او پیز کے اکارڈنگ آپ نے وہاں پہ آپ کو ایس او پیز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ ڈپارٹمنٹ یہ اپنی بلڈنگ بنانی ہے تو اس بلڈنگ کے اندر فائر سیفٹی سسٹم ہونا چاہیے اور ایمرجنسی ایگزٹ ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہوتی, فائر سیفٹی سسٹم الاؤڈ نہیں لگایا ہوتا, تو وہاں پہ اس کو اپرووڈ کرنا میرے خیال میں نااہلی ہے. اور وہ نااہلی کن کی بنتی ہے؟ وہ ہمارے اداروں کی بنتی ہے جنہوں نے وہ اپرووڈ کیا ہے. اب جن لوگوں نے وہاں پہ فائر سیفٹی سسٹم نہیں لگایا ہوا یا وہ ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے وہاں پہ, اگر اللہ نہ کرے ود دی پیسج آف ٹائم ان فیوچر وہاں پہ کوئی اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, کوئی شارٹ سرکٹ بریک ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی انسانی غفلت کی وجہ سے کوئی آگ کی جو ہے وہ چنگاری اٹھتی ہے, کسی سگریٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آگ کا خدشہ ہوتا ہے, جس کی وجہ جس کے پیش نظر جو ہے وہ پورا پلازا آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, تو وہاں پر غفلت جو سب سے پہلی برتی جو دیکھی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اس بندے کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے وہ اپرووڈ کیا ہے پلازا. وہاں پہ نہ تو فائر سیفٹی سسٹم تھا اور نہ وہ ایمرجنسی ایگزٹ تھی, جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ لاہور میں تو اتنے واقعات نہیں پیش آتے, لیکن کراچی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں روزمرہ جو ہے وہ لائف کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں پہ فائر سیفٹی سسٹم نہیں ہے, ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے, اور جس کے باعث جو ہے وہ جو لوگ اندر رہ جاتے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر ہم بات کریں, پنجاب میں کافی حد تک جو ہے بہتری آئی ہے, کافی حد تک. مطلب یہ ہوگا کہ 100 میں سے اگر ہم بات کریں تو 70% جو ہے گورنمنٹ نے سختی کی ہے نا کہ آپ لوگ فائر ایکسٹنگوشرز لگوائیں. گورنمنٹ جو ہے وہ جس طرح سے سیف پنجاب کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز صاحبہ نے جو سیف پنجاب کے تحت جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے, سول ڈیفنس کی اگر ہم بات کریں تو ان کو بھی ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اپنے حصے کا جو رول ہے, جو آپ نے جس طرح سے کاروائیاں کرنی ہے, وہ اپنے وہاں پہ جا کے ایک تو اویئرنیس دینی ہے کہ یہاں اویئرنیس کی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے یہاں اویئرنیس کی بھی کمی ہوتی ہے, ہمیں اویئر نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے کسی بھی جگہ خود کو سیو کرنا ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو سیو کرنا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کا ایک اہم رول ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر. خواتین کو جو ہے وہ اس مشقیں کروائی جا رہی ہیں باقاعدہ. اگر کوئی ایمرجنسی, یہ تو اچھا اقدام ہے نا کہ خواتین کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں بجائے اس کے وہ کسی کی ڈیپینڈنٹ بن کے پھر رہی ہوں بیٹھی ہوں. تو ایسی چیزیں اگر ان کو آپ ٹرین کر دیں گے تو بہت سارے پرابلم سے نمٹ سکتی ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ عظمت والنٹیئرس کے لیے تو چلیں یہ مہم بھی چلا رہے ہیں, ان کو سکھا بھی رہے ہیں, ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, تو جو ہمارے عام شہری ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسے سسٹمس ہیں کہ وہ بھی جا کے یہ چیزیں لرن کر سکیں؟ عام شہریوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف جو دی جاتی ہے ٹریننگ دی جاتی ہے یا ان کو جو اویئر کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی فیکٹری میں چلے گئے, وہاں پہ جو لیبر کام کر رہی ہے ان لیبر کو اویئرنیس کے ان کو اویئر کرنے کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس فیکٹری کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے ہنگامی صورتحال سے نکلنا ہے اور کس طرح سے خود کو سیو کرنا ہے اور کس طرح سے ساتھ والوں کو سیو کرنا ہے. وہ باقاعدہ مشقیں کروائی جاتی ہیں. یہ تو ہو گیا ہمارا لیبر طبقہ اور ہماری جو عوام جو مختلف فیکٹریوں سوسائٹیز کے اندر کام کر رہی ہے. دوسرا ہمارا اسکول کالجز یا یونیورسٹیز کے اندر وہاں پہ جا کر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ ہنگامی صورتحال سے نپٹنا ہوتا ہے. اور خواتین کی اگر ہم بات کریں تو خواتین کو بھی اسی طرح ہی ٹرین کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر مرد جو ہیں وہ تو باہر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, گھر کے اندر خواتین ہی موجود ہوتی ہیں. اگر اللہ نہ کرے کبھی آگ کا خدشہ آ جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ سرکٹ جو ہے وہ کرنٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا خدشہ ہو جاتا ہے, گیس لیکیج کی وجہ سے خدشات ہو جاتے ہیں, بچوں کی جو ہے وہ ماچس سے اگر ہاتھ لگ جائے تو بہت سارے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. اب اس کو جو کنٹرول کرنے کے لیے خواتین گھر میں موجود ہوتی ہیں, وہاں پہ مرد حضرات نہیں ہوتے. اسی طرح خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کو جو ہے وہ اس چیز سے بتانے کے لیے کہ آپ نے اس وقت اکثر یہ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو بندے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ. لیکن اس چیز سے نکلنے کے لیے اس جو پریشر ہوتا ہے, وہ جو ایک ہنگامی صورتحال کا پریشر ہوتا ہے, اس پریشر کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے, ڈیکریز کرنے کے لیے ان کو یہ باقاعدہ طور پر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس وقت قابو کس طرح سے پانا ہے. عظمت اگر ایک دم کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو شہری کس طریقے سے جو ہے سول ڈیفنس کو سے مدد لیں گے؟ سول ڈیفنس سے شہریوں کو جو ہے وہ وہاں پہ ہیلپ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے ہیلپ لائن پہ رابطہ کرنا. لیکن یہ کہ سب سے پہلا جو 15 کی جو ہے نا سروس ہے یہی چلتی ہے, مطلب وہاں پہ آپ نے فوراً جو ہے وہ 15 پہ کال کرنی ہے یا ریسکیو کے اداروں کو اطلاع دینی ہے. آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ فوراً وہی ڈپارٹمنٹ جس اگر فار ایگزامپل آگ لگ گئی ہے تو آپ نے ریسکیو کو اطلاع دینی ہے. 1122 پہ کال کرنے کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کی ٹیم آ جائے. اگر کوئی بھی اس طرح کی ایمرجنسی جو صورتحال ہے اس میں آپ 15 پہ کال کر کے اطلاع دیں. 15 کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کافی سروسز وہاں پہ اویلیبل ہے, اس حساب سے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ
ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو سول ڈیفینس کی ٹیمیں جو ہیں وہ اگر آگ لگتی ہے وہاں پہ ریسکیو کے ادارے جہاں پہ موجود ہوں گے وہاں پہ سول ڈیفینس کی ٹیم بھی موجود ہوگی. اگر کسی جگہ کچھ سیلاب کا مسئلہ ہوگا, کوئی اس طرح کے, یا آج کل دیکھیں گرمی کا موسم ہے, گرمی کے اندر جو ہے وہ بچے چھوٹے بڑے جو ہے وہ نہانے کے لیے نہروں پر جاتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ڈوبنے کے خدشات جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں, آئے دن جو ہے وہ روزمرہ واقعات سامنے آ رہے ہیں مختلف جگہوں پر, اور ان کی روک تھام کے لیے بھی سول ڈیفینس کی جو ٹیم ہے وہاں پہ متحرک ہوتی ہے, جو کہ وہاں پہ جا کر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آگاہی مہم بھی چلاتے ہیں اور سائرن بھی بجاتے ہیں کہ آپ نے ان دنوں کے اندر یا اس جگہ پہ جو ہے وہ نہانا نہیں ہے, پریز کرنی ہے. لیکن ہماری جو عوام ہے, ہماری جو پبلک ہے, اس کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں اگر منع کیا جا رہا ہے, پولیس کے ادارے اگر وہاں پہ لوگ موجود ہیں, عوام بھی تو ہماری نہیں نہ سنتی اللہ کے فضل سے, عوام بھی تو اپنے آپ کو, ہماری اپنی بھی غفلت, ہماری بھی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم حادثات کا شکار ہوتے ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ سارا جو وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے وہ حکومت پہ گر جاتا ہے, یا حکومت کو جو ہے ہم ٹھہرا دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پلازاز ہیں, ان کے مالکان کو پہلے دن یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہیں سیفٹی کرنی ہے, کس طریقے سے فائر ایکسٹنگوشرز بھی ان کو انسٹال کرنے چاہیے, لیکن نہیں کرتے, نہ سوچتے ہیں کہ ایگزٹ گیٹس کہاں پر ہونے چاہیے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ نہیں ہے. جس طرح پلازاز بنا لیتے ہیں یہ لوگ, پلان نہیں کرتے کہ پارکنگ سب سے پہلے, پارکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی پلازے کے لیے, نہیں سوچتے, نہیں کرتے. یہ غفلت ہے نا, یہ ایک ایسی غفلت ہے, میں سمجھتی ہوں یہ اداروں کی بھی غفلت ہے کہ وہ آپ کو الاؤ کیسے کر دیتے ہیں, آپ ایک کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر لیں وداؤٹ پارکنگ. یہی وجہ آ جاتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پکڑنا ہی ان کو چاہیے, اس ادارے کو پکڑنا چاہیے, اور ان اداروں کو لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپروو کیا ہے, جنہوں نے اپروو کیا ہے. اب اپروو کرنے کے بعد جب وہ جو اب وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے اس پلازا کے اندر یا اس فیکٹری کے اندر, اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کو, اس کا قصوروار جو ہے وہ اس بندے کو ٹھہرانا چاہیے, جو اس ڈپارٹمنٹ کو ٹھہرانا چاہیے جنہوں نے اس کو اپروو کیا ہے. کیونکہ وہاں پہ نہ تو فائر سیفٹی سسٹم تھا, نہ وہ فائر الارم لگے ہوئے تھے, اور نہ ہی وہاں پہ ایگزٹ سسٹم وہاں پہ موجود. اور جس طرح سے پارکنگ کی بات کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, جتنے بھی ایس او پیز ہوتے ہیں, جس طرح سے ایل ڈی اے کے اپنے ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے, سول ڈیفینس کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہوتا ہے. سول ڈیفینس کو بھی کرائیٹیریا جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے, ان کو کوئی اپنا کرائیٹیریا نہیں ہوتا, ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو کرائیٹیریا دیا جاتا ہے اس کرائیٹیریا کے تحت ہی انہوں نے اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنا ہوتا ہے, اور اپنے اس کے اکارڈنگ ہی جو انہوں نے ہے وہ کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں. اور اس لیے گورنمنٹ اب متحرک بھی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ کہاں پر یہ فائر سیفٹی کا معاملات جو ہے کیوں نہیں پلازاز لگا رہے, ان کو لگانے پڑیں گے, اور اس طرح کی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. اور جو غیر قانونی تعمیرات کی ہوئی گئی ہیں ان کے حوالے سے بھی حکومت جو ہے ان ایکشن ہے. گورنمنٹ کو متحرک ہونا پڑے گا, جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ متحرک نہیں ہوگی دین اس وقت تک ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے. جب تک ہماری گورنمنٹ متحرک رہے گی, ہمارے تمام ادارے جو ہے وہ متحرک رہیں گے, دین ہم اس کو سیف پنجاب کا جو ویژن ہمارا ہے, جو مریم نواز صاحبہ نے جو یہ ویژن نکالا ہے, اس ویژن کے اندر ہم اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے تمام اداروں کو جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پہ کرنا ہے کام, تاکہ جو کرپشن کی معاملات ہیں وہ ختم کیے جائیں. کرپشن جب تک نہیں ختم ہوگی تب تک میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک ہمارے ہاں کرپشن کا جو عنصر ہے یہ چلتا رہے گا, یہ جو ایلیمنٹ جب تک ختم نہیں ہوگا دین ہم اس چیز کو نیٹ اینڈ کلین نہیں کر سکتے. ہم اپنی سوسائٹی کو, اپنے اداروں کو, ہم اپنی اسٹیٹ کو, خاص کر ملک پاکستان کو ہم اس وقت تک نہیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صاف شفاف بنا سکتے تب تک جب تک ہم یہ کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ختم نہ کریں. لیکن یہ ہمارے تمام اداروں کے اندر موجود ہے, اور وہاں پہ کچھ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ملی بھگت کے تحت ان کا یہ کام ہوتا ہے, وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے جو جتنے بھی اکثر وقتاً فوقتاً ہم دکھاتے رہتے ہیں, سول ڈیفینس کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ایل پی جی ڈیکینٹنگ ہو رہی ہے جو کہ غیر قانونی کام ہے. یہاں پر جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا کے جو ہے وہ ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے. جس طرح سے 309 روپے ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ 600 روپے, 500, 600, مطلب جس کی اپنی من مرضی سے ہے نا, اپنی مرضی سے وہاں پہ کر رہے ہیں. لیکن اندھا قانون بنایا ہوا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو عظمت, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نیو ٹاپکس کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان فضائل اعظم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.